بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود حافظ گلزار اور ناظرہ قرآن کریم کورس کا ہمارا یہ سبق نمبر 8 ہے، اور اس کورس سے انشاءاللہ آپ روانی سے ناظرہ تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہوں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ اسباق کو بغور سنیں اور بار بار اس کی پریکٹس کریں، اور جو حرف جس طرح پڑھا گیا ہے ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جلد آپ بہترین تلاوت کرنے والے بنیں گے تجوید کے ساتھ۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ الحمدللہ، یہ سبق نمبر 8 ہمارا مکمل ہوا، اور ہر سبق کی طرح ہم کچھ تجوید کے قواعد، تجوید کے رولز بیان کر لیتے ہیں، اور وہ غلطیاں جو عام طور پہ ہوتی ہیں ان کا کچھ بیان کر لیتے ہیں۔ و زبر ہے تو ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے، جن بھی حرکات پر صرف زبر زیر پیش ہوں ان کو ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے، کم یا زیادہ نہیں۔ و نہیں پڑھیں گے۔ وَإِذِ سین اوپر اور نیچے دانتوں کو ملا کر ادا ہوتا ہے، سختی سے ادا کرتے ہیں سین۔ اس کو اگر نرمی سے ادا کیا ثا ایدس تو یہ ثا بن جائے گا، ایک حرف دوسرے حرف سے بدلنے کی وجہ سے معنی بدل سکتا ہے، اور یہ بڑی غلطی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ۔ اور ایک اہم بات، جب دو حروف ایک ساتھ آئیں اور دونوں کی صفات مختلف ہوں، ایک نرم ہو اور ایک سخت، تو ادائیگی مشکل ہوتی ہے، اس لیے بہت دھیان سے ان کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ ذال نرم ادا ہوتا ہے، سین سختی سے ادا ہوتا ہے، تو ان دونوں کی ادائیگی پر بہت دھیان کے ساتھ ان کو ادا کرنا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ۔ میم کے بعد جب واو الف یا آتی ہے تو عام طور پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ناک میں پڑھ لیتے ہیں، منہ، اس کو منہ نہیں پڑھنا، اس کو منہ پڑھنا ہے، منہ، آواز میں بھاری پن ہو تاکہ آواز ناک میں نہ جائے۔ موسیٰ، موسیٰ۔
قاف موٹے حروف میں سے ہے، لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ، تو اس کو لِقَوْمِهِ پڑھنا غلط ہوگا، کاف نہیں پڑھیں گے، قاف پڑھیں گے، لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف پر جب ساکن ہو تو جھٹکا دے کے پڑھیں گے، قد 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 نہیں پڑھیں گے، قد پڑھیں گے، قد۔ نون پر جب شد ہوتی ہے تو غنہ کرتے ہیں، یعنی آواز ناک میں لے جا کر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ نبیین۔ یا اور واو پر جب شد ہو تو سختی سے ادا کریں گے، نبیین نبیین غلط ہوگا، نبیین نبیین پڑھیں گے، جسے تجوید میں نبر کہتے ہیں۔ بغیر الحق سختی سے ادا ہوگا، قلقلہ بھی ہوگا، بغیر الحق۔ ذال نرم حروف میں سے ہے، ذالک۔ اسی طرح عصوا وکانوا، واو پر شد ہے، نبر ہوگا، یعنی سختی سے ادا کریں گے، عصوا وکانوا غلط ہوگا، عصوا وکانوا یعتدون۔ الحمدللہ یہ سبق نمبر 8 ہمارا مکمل ہوا، اور اس ناظرہ کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ناظرہ قرآن کریم کی تلاوت میں روانی پیدا ہو، تجوید ہمارے درست ہوں، تلفظ درست ہوں، اور ہم سے غلطیاں نہ ہو، اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں گے اور اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جتنی باقاعدگی ہوتی ہے، پابندی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اتنا ہی نکھار آتا ہے اور اتنی ہی درستگی پیدا ہوتی ہے، غلطیاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔